کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے 2 سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ۔ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ وكان ربك قديرا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں۔ وكان الكافر على ربه ظهيرا، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے۔ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ وكفى به بذنوب عباده خبيرا، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن فاسأل به خبيرا، وہ بڑی مہر یعنی رحمت والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم سجدہ کر لے جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے
اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. صدق اللہ العظیم. واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی ہوا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور نظارہ آپ نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا. وہ کون ہے جو ان دو سمندروں کو آپس میں ملنے سے روک رہا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فالمدبرات امرا کی شان والا ہے. سبحان اللہ، میں قربان جاؤں. اور پھر آپ دیکھیے آگے چل کے اب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، اور جاہلوں سے کنارہ کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہی بہترین طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ کریم نے اپنا بندہ کہا ہے، اللہ ہم کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں داخل فرمائے. اور مالک کریم نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ بندوں کی ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، مالک کریم ہم سب کو ان کی اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ عاجزی اور ان کی ساری بھی نصیب فرمائے، آمین. آج کا پروگرام کا عنوان واہ سبحان اللہ، انسان کو ایک ڈھارس بندھانے والا موضوع ہے آج کا، اور دل کو سکون بخشنے والا موضوع ہے، اور انسان کو یوں کہیے کہ موٹیویٹ کرنے والا ایک موضوع ہے، اور بندے کے دل کے اندر ایک امید کی امنگ پیدا کرنے والا موضوع ہے، اور ہے اللہ کی یاد. سبحان اللہ. کچھ یادیں انسان کو آتی ہیں تو بندے کا چہرہ بجھ جاتا ہے. انسان کی اگر کیفیات اچھی کیفیات ہیں، خوشی کی کیفیات ہیں، تو وہ کیفیات بڑی عجیب سی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال کچھ یادیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن اللہ کریم کی یاد یہ ایسی یاد ہے کہ جو انسان کو یوں بولیے کہ بے سکونی سے سکون کی طرف لے کر کے آتی ہے. اللہ کریم کی یاد یہ وہ یاد ہے کہ جو انسان کو مایوسی کے گڑھے سے نکال کر امید کے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیتی ہے. اور اللہ کی یاد یہ وہ یاد ہے کہ جو غم زدہ انسان کو اس کے غم کی کیفیات سے نکال کر اس کو ایک سکون اور اطمینان کی جو ہے وہ صورتحال میں لے کر کے چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یاد، یہی ہمارے پروگرام کا عنوان اور انداز ہے، اور اسی کو ہم لے کر کے انشاءاللہ آج ہم آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صلی علی محمد صلی علی محمد تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو تو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو اور جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ اے جان جہاں وہ تیرے ٹھوکر سے ملا ہو اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ملا ہو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اور مٹی نہ برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی
جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، ارے منگتا تو میں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہونا، خدا ہو اللہ کو معلوم ہے، کیا جانیے کیا ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حسان بھائی، کیا پیارا کلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عنایتوں کے ذکر سے بھرا ہوا یہ کلام آپ نے ماشاءاللہ پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، میں قربان جاؤں، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، یعنی حضور کی بارگاہ میں جو بھی آ رہا ہے وہ عنایتیں اپنی سمیٹتا جا رہا ہے، یہاں سے جو لینے کے لیے آ رہا ہے، جو سوالی بن کے آ رہا ہے، وہ اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹ کر یہاں سے جا رہا ہے، اپنے کشکول کو، اپنے دامن کو بھر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا، یہ جو مترک ہے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے۔ آج بھی دربار رسالت میں کوئی حاضر ہو اور گناہگار ہو اور وہاں جا کر کے حاضری دے اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور حضور کی نگاہ عنایت کا سوال کرے، اس پر کرم ہوتا ہے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، اور حضور نے کرم ہی فرمایا ہے کہ آپ حریص علیکم کی شان والے ہیں، آپ عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے ہیں۔ امتیوں کا مشقت میں پڑنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو گوارا نہیں ہے۔ تو ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کے بھلا ہو۔ حضور نے جنہوں نے برائیاں کی ہیں،
حضور نے ان کے ساتھ بھی احسان ہی فرمایا ہے. لا تثریب علیکم الیوم، وہ جو جنگ کے لیے آنے والے تھے آج جب وہ مغلوب ہو گئے تو حضور نے ان پر بھی کرم کیا، اور پھر حضور کے کرم کی جو ہے وہ بہار کیا ہوئی کہ وہ پھر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب جو تھے وہ جانثار بنے، اور ایمان کی یوں کہیے کہ حلاوت و مٹھاس کو پانے والے بن گئے. تو حضور کا کرم ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اپنے پروگرام کے موضوع اور عنوان پر آتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے اللہ کی یاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ سکون پانے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے. جو چاہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں سکون پاؤں، میں چین میں آ جاؤں، میں حالت اطمینان میں آ جاؤں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. مشیر بھائی کیسے اس کو لے کر چلیں گے آگے؟ آپ نے راز کے اوپر جو بات کی، سب سے پہلے اس پر ایک مجھے یاد آیا. انگلش میں کہا جاتا ہے اوپن سیکرٹ. اوپن سیکرٹ، صحیح، یعنی سیکرٹ بھی اور اوپن بھی ہے. تو غالباً شاید یہ راز بھی ویسا ہی راز ہے. کیا بالکل واضح ہے، راز تو ہے، لیکن اب وہ راز شاید اس میں کہنے کی وجہ یہ ہو کہ جب انسان یہ کرے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکلی کرے گا، تو اس پر وہ راز آشکار ہوگا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. مرحبا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، اور پھر فرمایا سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے. یعنی اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے. یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے، اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کر کے چین فراہم کرتے ہیں. اور یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے کہ اس سے حاجت مند، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. اور اسماء الہی، عظمت الہی کا تذکرہ بھی اللہ تعالی کا ذکر ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. رشید بھائی، ایک سمجھنے کے لیے بات ہے، اگر بندہ بیمار ہو اور وہ دوائی کھائے تو کیا وہ دوائی کھاتی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یعنی جیسے دوائی کھائی ادھر ہی بیماری کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. تو یہ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، چٹکلا میں بولوں یا کیا بولوں. ہمارے یعنی یوں ایک وقت گزرا تو اس میں ایک آدمی تھا، تو اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. مشید بھائی ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں، تو وہ اس مناسبت سے بھی وہ مناسبت بن جائے گی ایک بار. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ درد ہو رہا ہے، پین یعنی میں فیل کر رہا ہوں. تو ان کو کیا کیا اس وقت، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 1996-97 اس کے قریب کا کوئی ہوگا. تو اب کیا کیا کہ ان کو جو ہے نا اس زمانے میں ایک گولی، ایک ٹیبلٹ تھی جو درد کے لیے استعمال کی جاتی تھی، تو ان کو جو ہے نا وہ گولی نکال کے دی گئی. تو جیسے ہی وہ گولی ان کے ہاتھ پہ رکھی گئی نا، انہوں نے کہا کہ میرا درد بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو یوں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی واقعی بیمار ہے اور اس کو آپ بولیں کہ جیسے ہی وہ دوائی کھائے ویسے ہی ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، کچھ وقت لگتا ہے. تو بعض اوقات انسان کا دل جو ہے وہ جب دنیا کی محبت میں جو ہے وہ مستغرق ہو چکا ہوتا ہے، یا دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کریم کی یاد سے دور ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ بندے کا جو رزق ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے یا جو کما رہا ہوتا ہے اس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، تو پھر بندہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا جاتا ہے.
تو بہرحال یہ ذکر اللہ کو چھوڑے نہیں، جو چیزیں چھوڑنے والی ہیں ان کو چھوڑے، حرام کو چھوڑے۔ بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ کہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ دل یہ انسان کا برتن کی مانند ہے، تمہارے دل یہ برتنوں کی مانند ہیں، لہذا ان کو قرآن کے علاوہ کسی اور شے سے مت بھرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے دل میں کیا ہے، اس کا اگر آپ انالیسس کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے دل کو یہ آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے یہ جو چیزیں اندر جا رہی ہیں دل میں جا کے اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا ہے صلحاء نے کہ دل کی مثال ایک حوض کی سی ہے، اور انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس کا منہ ہے، ان کی مثال ان پائپوں کی طرح سے ہے کہ جو اس حوض میں جا کے، اس پول میں جا کے وہ گر رہے ہیں۔ تو جس طرح کا پانی ان پائپوں سے آئے گا وہی اس حوض میں جا کر جمع ہو جائے گا۔ تو جب نافرمانی اللہ کی وہ ہم سن رہے ہیں، نافرمانی اللہ کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں، نافرمانی اللہ کی جو ہمارے منہ سے بھی جو ہے وہ جاری ہے، تو اب یہ سارا یوں سمجھ لیں کہ یہ گندا جو پانی ہے جب دل میں جا کے جمع ہوگا تو دل کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف آئیں جو ہمارا کام ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی یاد کو فراموش نہ کریں، فراموش نہ کریں۔ اور یہ بار بار یوں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں ذکر اللہ کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی مجھے اس کی کوئی فیل نہیں آ رہا، سو اٹس مینس کہ سینس ٹھیک نہیں ہے۔ کام تو ہے، خوشبو تو ہے، جیسے ابھی میں اگر جیب میں سے خوشبو نکالوں، خوشبو تو ہے، لیکن اگر سینس ٹھیک نہیں ہے، ناک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھلے 20,000 روپے کی خوشبو کسی کو سونگھائیں تب بھی اس کو نہیں آنی، اور 100 روپے کی خوشبو سونگھائیں تو بھی نہیں آنی۔ تو بعض اوقات ہم نے اپنا جو یہ باطن کا جو سینس ہے، جس نے اس کو فیل کرنا ہے، اس کو اتنا خراب کر دیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اس میں پڑھنے کی بجائے، مجھے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، خالد بھائی، پیارے وسیم بھائی، انہوں نے کہا کہ اس چکر میں ہمارا پڑھنا ہے ہی نہیں کہ ہمیں کیا ملے، کیا مل رہا ہے، کیا مٹھاس مل رہی ہے، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کام کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد کریں۔ اپنا کام یہ ہے، یہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ پھر کرم بھی آگے ہو ہی جائے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے، مجھے ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ انسان اپنا ذوق بناتا رہے نا مختلف چیزوں کا، سلمان بھائی بن جائے۔ آپ دیکھیں آپ نے کیا ذوق بنایا تھا، آپ نے اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہا جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ ایک دم حیران ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ۔ مجھے میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو لہٰذا میں جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب بھی مجھے یاد فرما رہا ہے، کیا بات، میرے پہ کرم نوازیاں فرما، یعنی یہ ذوق والی بات ہے نا، واہ واہ کہ یار میرا رب جو ہے، میں یار اس وقت درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کی کرم نوازی میرے پہ ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، میرے رب کی نظر رحمت میرے پہ۔ کیا بات۔ تو انسان اس طرح کے تصورات، اب ذوق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اندر کچھ ہے یا نہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہ باتیں بڑی ذوق والی ہیں، ایسی بات۔ اب اس میں سلمان بھائی ایک عرض کروں گا، جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا نا کہ دل ہمارا بھرا ہوا، جی، بات وہی ہے کہ یہ جو پیالہ ہوتا ہے نا، پیالہ، جی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی جگہوں پہ اس طریقے کا مفہوم ہمیں سمجھایا جی، کہ یہ جو پیالہ ہوتا ہے نا، اس کو جب ہم نے لبالب بھرا ہوا ہو کسی چیز سے، جی، تو اس میں کسی اور چیز کے آنے کی گنجائش ہوتی نہیں ہے پھر، کیونکہ بھرا ہوا ہے۔ اب جو آئے گا اوپر سے یہ بہہ جائے گا، جی، یہ سب انڈیل دے گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر انسان نے اپنے دل کو برائیوں سے بھرا ہوا ہو، خرابیوں سے بھرا ہوا ہو، حرام اور ناجائز کاموں سے بھرا ہوا ہو، تو پھر وہ اپنے دل کو اگر ان برائیوں سے خالی نہیں کر رہا نا، ان سے جان نہیں چھڑا رہا، تو پھر لذت ملنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت چاہیے نا، تو جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ حرام سے بچوں، ناجائز سے بچوں، ان برائیوں سے میرا دل خالی ہوتا چلا جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی انوار میرے دل میں جگہ بناتے چلے جائیں گے اور پھر مجھے مزہ بھی آئے گا. ذکر کہتے کس کو ہیں اگر اس کو سمجھ لیں ہم تو بڑی آسانی ہو جائے گی اور بڑا چیز واضح ہو جائے گی. مرحبا. علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کے معنی چرچا کرنا بھی ہیں، اس کے جو لغوی معنی بیان کیے، تذکرہ کرنا بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے. ذکر کی تعریف فرمایا ذکر الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، رب کو یاد رکھے، ہر کام میں اللہ کی منشا اپنے رب کی رضا سامنے رکھے. کیا بات. اور فرمایا قلب اور ذہن کو اس کے تصور میں مشغول رکھے. کیا بات. یعنی بڑی بہترین تعریف سے کہتے ہیں جامع اور معنی تعریف، ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. سبحان اللہ. کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، پھر جو کام کر رہا ہے نا اس میں اپنے رب کی منشا کو سامنے رکھنا کہ یار میرا اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اللہ 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 یہی ذکر نہیں ہے جی. ہر وقت اللہ 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 پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ میں جب اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکل رہا ہوں اور یہ نیت کر کے نکل رہا ہوں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں گا، اپنے رب کے احکامات پر عمل کروں گا، حلال روزی کمانے کا حکم ہے وہی کروں گا، تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے میں اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو ناجائز چیزوں سے بچاؤں گا، یہ بھی میرے رب کے ذکر کی ایک کیفیت ہے، ایک قسم ہے. علماء نے ذکر کی جو 3 کیفیات بیان کی نا، ذکر لسانی، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، پھر فرمایا ذکر قلبی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دل میں یاد کرنا، یار میرے رب نے مجھ پہ کیا کرم نوازیاں کی ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے زبان دی ہے، مولا تیرا شکر ہے، اپنے دل سے اپنے رب کا شکر، یہ بھی رب کا ذکر ہے. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے کہ نماز پڑھنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ سارے اس اعمال میں آ گئے. اب میں ان چیزوں کو دیکھوں، اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ حلال روزی کمانا، حرام سے بچنا، اپنے جسم کو حرام سے بچانا، یہ بھی میرے رب کی یاد ہے. اب انسان اگر اس چیز کو تصور میں رکھے نا سلمان بھائی، کمال ہو جاتا ہے. بندے کی زندگی جو ہے نا وہ اسے مزہ آئے گا، آہستہ 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 اس کو اپنے لطف آنا شروع ہوگا، اور اپنے دل کو اپنے جسے کہتے ہیں نا قلب مطمئنہ، جیسے کہ ہمارے مشید بھائی نے تلاوت کی، اسے قلب مطمئنہ نصیب ہوگا. وہ اپنے آپ کو بڑا آسان سا، بڑا پرسکون سا محسوس کرنا شروع کرے گا. کیا بات. کیوں؟ کیونکہ اس کے تصور میں ہر وقت یہ ہے کہ یار میں یہ جو کر رہا ہوں نا اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب ایک سوال یہ بھی قائم ہوتا ہے رب کا ذکر کتنا کریں؟ کثرت سے کریں. ہاں جی، زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں. واہ جی واہ. میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر آپ نے لکھی ہے صراط الجنان میں سلمان بھائی، بڑا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، بڑائی کو بیان کرنا ہے. کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، واہ، تمام اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. پھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا، خشکی ہو یا سمندر ہو، واہ واہ، ہموار زمین ہو یا پہاڑوں پر ہو، واہ واہ، تمام جگہوں پر اپنے رب کا ذکر کرو. مسافر ہو یا گھر میں ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو، ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے چلے جاؤ. واہ واہ واہ، کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ رب کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو. کروٹ لے رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کروٹ لے رہا ہوں. یقین مانے سلمان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں سیدھے ہی لیٹنا، کروٹ نہیں لے سکتے آپ. ایسی بات. کروٹ لیں گے آپ کی بیماری میں اضافہ، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. وہ سیدھے ہی لیٹے. مولا تیرا کتنی کرم نوازی ہے، کروٹ لے رہا ہوں. کروٹ لیتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرے بندہ، دل میں یہ چیزیں لے کر آئے. تو فرمایا کہ ہر لمحے یعنی رب کے ذکر کی کوئی لیمٹ تو ہے ہی نہیں نا. اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. ہاں، اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں، بس کرتے رہو. اور علماء نے فرمایا نا کہ مرتے دم تک کرنا ہے. حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مرتے دم تک اپنے رب کا ذکر کرو. واہ واہ. تو لہٰذا
ہمیں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اپنے سامنے کلیئر کرنا ہوگا کہ صرف اللہ اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، لیکن میرا ہر عمل اگر رب کی رضا والا ہے نا تو وہ بھی میں اپنے رب کا ذکر ہی کر رہا ہوں، رب مجھے قلب مطمئنہ عطا فرمائے گا۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ بھی لیا کہ کاروبار کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی یاد میں ہی وقت جو ہے یہ گزار رہا ہے۔ مرحبا۔ یہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کا اشارہ کیا وسیم بھائی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم سے عرض کی گئی کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ واہ ماشاء اللہ۔ تو ارشاد فرمایا مرتے دم تک تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ہائے ہائے، یعنی انسان کی زبان پہ کیا رہے؟ اللہ کا نام رہے، اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد رہے، اور بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، یہ ماں کے عموم میں ہر شے داخل ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، اس کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، اور اسی مضمون کو اس کلام کے ایک شعر میں جو ہے وہ بیان کیا کہ لیس الہادی الا ہو، کہتا ہے یہ ہر بن منہ۔ سبحان اللہ۔ بن مطلب جنگل، منہ کا مطلب ہے بال، یعنی جنگل اور بال بھی یہی کہہ رہا ہے لیس الہادی الا ہو، کہتا ہے یہ ہر بن منہ۔ کیسے؟ لیس الہادی الا ہو، کہتا ہے یہ ہر بن منہ، اور سنتا ہوں میں از ہر سو، ہر طرف سے سن رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے لہلہاتے کھیت اور سرسبز جھومتے ہوئے یہ جنگل، یہ درخت، یہ باغات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الا اللہ الا اللہ۔ کیسے؟ سنتا ہوں میں از ہر سو، لیس سوا کا یا من ہو، لا الہ الا اللہ۔
الا اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو یوں اس انداز میں بندہ جو ہے وہ آئے اور اپنی زندگی کو، اپنے دل کو اس انداز میں لے کر کے آئے کہ خود بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اسے چیزیں، مختلف چیزیں یہ بھی ایسا محسوس ہو کہ یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور یہ کیفیات انسان کی بن جاتی ہیں کہ جب وہ اس طرف آئے گا، ذکر کی عادت بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ نیت دیکھیں کیا ہے کہ میں اپنے رب کا کیا کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں، اس کو کیا کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں۔ یہ خالد بھائی بڑا پیارے تصورات ہیں یہ بھی۔ سبحان اللہ، بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم اس پر ہوتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا بندہ مجھے تنہائی میں پکارتا ہے تو میں اپنی شایان شان اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ جماعت میں مجھے پکارتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا نام لیتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا نام لیتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، وہ ایک بالشت قریب آتا ہے، میری رحمت ایک گز اس کے قریب آتی ہے۔ وہ چلتا ہوا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے، یعنی وہاں سے جو ریوارڈ ہے وہ ایسا ملتا ہے کہ ضرور ہی مل کر رہے گا، اور اس کی اوقات سے زیادہ ہی ہوگا، ملے گا۔ جی سبحان اللہ، یہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے، احسان ہے، اور اس کا انعام ہے۔ اور کائنات کی ہر شے ہی رب العالمین جل وعلا کی تسبیح بیان کرنے والی ہے، پاکی بیان کرنے والی ہے۔ یوں تو ایک مکالمہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جو فرشتوں نے کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں مولا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو رب العالمین جل وعلا نے انسان کو پیدا فرمانا ہی تھا، تو ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اب جنہیں میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر انسان کو دیکھا گیا کہ انسان نے سرے دار بھی اللہ کو پکارا ہے، ڈوبتے ہوئے بھی اللہ کو پکارا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے، یہ آگ میں گر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے، وادی میں گھیر کر چاروں طرف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، لیکن بندہ اپنے رب ہی کو پکار رہا ہے۔ اور یہ وہ ایسی شانیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا مزہ دل کو لگ گیا تو سارا زمانہ مخالف ہو جائے، بندہ تپتی ریت پر لیٹ کر غلامی کے باوجود بھی مار کھا رہا ہے اور احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد الہی کا، ذکر الہی کا مزہ دل کو لگ چکا ہے، اب یہ مزہ چھوٹتا نہیں۔ اب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مالک نے ان کی آنکھ میں چاقو لگا دیا اور کہا کہ پکار اپنے رب کو۔ آپ فرماتی تھی یہ آنکھ تو کیا تو میری جان بھی لے لے تب بھی اپنے رب کو پکارنا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وہ مزہ ہے جو بندے کے دل کو بھر دیتا ہے، اور جو رب العالمین نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے کہ ان کا غم دور کر دیتا ہے، ان کو غمگین ہونے نہیں دیتا، خوف ان کا زائل ہو چکا ہوتا ہے، دور ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے دل جو اللہ تبارک و تعالی کی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کریم اپنے محبت سے ایسا بھر دیتا ہے کہ پھر کسی اور کی کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر کوئی خوف جمانا بھی چاہتا ہے تو دل پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے خوف کو دل میں بٹھا نہیں پاتا۔ رب العالمین جل وعلا کے شان کے یہ مظاہر آپ دیکھیں تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں دیکھیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات آئے لیکن یاد الہی کو نہیں چھوڑا، اور بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو در و دیوار تسبیح کرتے معلوم ہو۔ اہل اللہ کی شان ہے، اور پھر خود قرآن کی گواہی اس پر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے جو موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہر کوئی بغیر کسی رکاوٹ کے وہ تسبیح سن بھی لے،
اس کو سمجھ بھی سکے. ہر ایک کی یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو تسبیح میں لگایا ہوا ہے. لوگ اپنی خوراک یوں سمجھے کہ پیٹ بھرنے کے لیے غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی خوراک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بنایا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ لیس الہادی الا ہو، کہتا ہے یہ ہر بن مو، کہتا ہے یہ ہر بن مو. سنتا ہوں میں ازہر سو، سنتا ہوں میں ازہر سو، لیس سوا کا یا من ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، ہاں کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، بس میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا. کہ جس نے بنایا اور پالا. فرمایا یا ایھا الانسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک، تیرا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے. فسواک فعدلک، برابر کیا ہے، کیسا متوازن الاعضاء بنایا ہے. فسواک فعدلک. آپ دیکھیں یہ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں یہ سر کے اوپر بھی ہو سکتی تھیں، یہ آنکھیں تھوڑی کے نیچے بھی ہو سکتی تھیں، لیکن فسواک فعدلک، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احسن تقویم بنایا. ایک تو انسان بنایا، پھر دوسرا خوبصورت بھی بنایا. آپ یہ انگلی کے پورے دیکھیں، آپ ان کی ایک مناسب جو ہے وہ ان کی ایک لمبائی ہے. یہ انگلی کا پورا جو ہے یہ 1 فٹ کا بھی ہو سکتا تھا. یہ بازو ہے تو یہ بازو 5 فٹ کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن فسواک فعدلک، متوازن الاعضاء بنایا ہے. اور یہ بھی خاص کیا ہے، جہاں اپنے کرم کا بیان کیا ہے نا، کیا کرم کیا ہے، وہاں پر یہ بتایا ہے خالقک، تجھے پیدا بھی کیا ہے، فسواک، برابر رکھا ہے، فعدلک، یہ اس کی شان ہے. اور یہی کہہ رہے ہیں شعر کے اندر، میں ہوں بندہ وہ مولا، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. سبحان اللہ.
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خاص جو ہے وہ کرم فرمایا ہے. انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اس پر مزید کرم فرمایا ہے کہ اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہی ہم پر اتنے ہیں. مدنی چینل کی ناظرین، اگر ہم ان احسانوں کو تھوڑا اپنے دماغ میں کنسیڈر کریں نا، تو وہ احسان ہمیں کہیں اور جو ہے وہ دائیں بائیں جانے ہی نہ دیں. ہم کبھی ادھر جان گھلا رہے ہیں، کبھی ادھر جان لگا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گھلا رہے ہیں، اور اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی صحتوں کو جو ہے وہ گویا کہ پامال ہی کر رہے ہیں، خود ہی اجاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اس سے نکلیں، آباد کاری کی طرف آئیں. آباد کاری کیسے ملے گی؟ یہ آباد کاری یہ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے ملے گی انشاءاللہ. اللہ رسول کی یاد آئے گی تو خیر کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی، اور دنیا کی اور وہ یاد جس سے روکا ہے، اگر وہ یاد آئے گی تو پھر بربادی اور ہلاکت کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی. تو اپنے دل کو جو ہے وہ درست رکھنے کی حاجت اور ضرورت ہے. ہم وہی کام کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. جن کاموں سے روکا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا. آپ لوگوں کی کبھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بیچارہ لوگوں کے حالات دنیا میں دیکھتے ہیں، مجنوں پھر بنے ہوئے گھوم رہے، اور دنیا کی محبت میں جو ہے وہ یہ پاگل ہو کے گھوم رہے، اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے. جس نے تمہارا سکون چھین لیا، جس نے تمہارے چہرے کی رونق چھین لی، جس نے تمہارے دماغ کو جو ہے وہ زنگ ایسا لگا دیا کہ تمہاری فکروں کو پراگندہ کر دیا، اللہ کے بندے اس کے لیے تم یوں بنے ہوئے ہو. اور جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، تمہیں جان دی، تمہیں زندگی دی، تمہیں انسان بنایا، اتنا کچھ دیا کہ اس کو جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اس رب کی یاد سے دور. میں بھی غور کروں، اور آپ جو سن رہے سماعت فرما رہے ہیں غور فرمائیں. اور اللہ کی یاد آئے گی تو خیر کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی. بعض اوقات ایسی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کو سننے میں ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. سکون. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے ذکر کا، اس کی یاد کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، حسان بھی کلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ سن کے ہی لا الہ الا اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے؟ دل کو اطمینان مل رہا ہے. تو یہ جب انعام ملے گا نا، ابھی تو اطمینان مل رہا ہے، یہ بھی ایک انعام ہے، لیکن وہ جو آخر میں انعام ملے گا نا قیامت میں جا کے، تو وہ جب بندہ دیکھے گا تو پھر وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اور لا الہ الا اللہ یہ تو ویسے ہی افضل ذکر ہے. حضور نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک کی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے کریم رب، مجھے کوئی خاص
اپنا ذکر جو ہے وہ عطا فرما. روایت کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں, جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر یہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ذکر عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ. تو کیوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مرحبا ماشاءاللہ. آپ کبھی اس کے فضائل اس میں پڑھیں؟ آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں اس پہ پورا ایک باب ہے جس کے اندر اسی کے جو ہے وہ اس کی فضیلت پر لا الہ الا اللہ یہ کہنے کے اوپر کیا ہے پوری جو ہے وہ روایات ہیں اسی عنوان کے اوپر. تو کھل جائیں در جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ، عالم بخروش لا الہ الا ہوست. کہا گیا کہ ساری کائنات کی ذکر کر رہی ہے کیا لا الہ الا اللہ. اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اللہ اللہ. فرمایا اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کے مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. کیا بات ہے. تو کیوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق 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 اللہ اللہ، حق 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 اللہ اللہ، رب 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 سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بھائی میں اس میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو ان وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں نا، روح کی غذا الٹے سیدھے کاموں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا آ کر ایک دفعہ ذرا ضرب لگا کے تو دیکھیں نا، ہائے 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 واہ ذرا آ کے تو دیکھیں ذرا، کیا بات. اور پھر دیکھیں کہ دل کو کیسا سکون ملتا ہے. ساری چیزیں بھول جائیں گے، وہ سب کچھ ایک طرف ہو جائے گا، دل گواہی دے گا کہ میرے رب کا ذکر ہی ہے جو قلوب کو سکون دیتا ہے، سبحان اللہ جو روح کی غذا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نصیب کرے سب احرام باندھا ہوا ہو ہم نے اور جو ہے وہ مینا کے خیمے ہوں اور وہاں ذکر بندہ کرے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ مجھے اس سے یاد آ گئی، اس سے ہماری ایک یاد وابستہ ہے کہ ہم جب وہاں سے اپنی رہائش گاہ سے نکلے تھے، وہ احرام باندھ کر ابراہیم باپو نے ہمیں جو ہے وہ حج کی نیت جو ہے وہ کروائی اور بس میں ہم نے حج کی نیت کی اور یوں اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جو ہمارے خیمے تھے اس خیمے میں جو ہے پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے الحمدللہ پھر سب قافلے والوں نے مل کر یوں ہی اسی طرح اسی طرز میں یہی کلام اور اسی طرز میں الحمدللہ پڑھا اور لاجواب یاد ہے. اللہ دوبارہ نصیب فرمائے. آمین. چلتے ہیں کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی عبد الخالق اتاری واقعی سرچ کر رہا ہوں. لوگوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہو، نماز کے عادی ہوں، تلاوت قرآن پاک کرنے والے ہوں تو ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا صرف یہ تسبیحات کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا ہی اللہ کی یاد ہے یا پریکٹیکل لائف میں اور بھی کام ہیں زندگی کے جس میں ہم اللہ کی یاد کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ برکت دے آپ کو. آباد عبد الخالق بھائی آپ نے جو فرمایا یہ بھی درست ہے، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ذکر اللہ کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے اور شمار کیا جانا چاہیے. مسلمان کی حالت کو اچھی بات پر ہی محمول کرنا چاہیے
کہ جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو یا کوئی کرینہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اچھی بات کو اچھی جگہ پر ہی محمول کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی وسیم بھائی اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ صرف زبان سے ہی ذکر کرنا یہ ذکر نہیں ہے، یاد الہی صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے شب و روز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں شامل اور داخل ہے جی۔ مدنی چینل کا بہت بڑا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی آج پھر بہت زبردست ٹاپک ہے اللہ کی یاد پہ، جو ہمارے خالد بھائی نے آج مدنی پھول نوازے ہیں، بہت زبردست مدنی پھول تھے۔ حضور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ظاہر ہے ہم نے مکہ اور مدینہ بھی تو دیکھنا ہے، آج دل میں اللہ کی یاد بسا کے رکھیں گے، زبان پہ محبوب کے ترانے سجا کے رکھیں گے تو ہمیں مکہ مدینہ بھی جانے کا مزہ آئے گا، یہاں بھی زندگی گزارنے کا سکون آئے گا۔ میں چاہتا ہوں سلمان بھائی اس پہ بھی کچھ مدنی پھول نوازیں، اور مجھے ایک کلام بھی نعت خان اسلامی بھائی سے، حسان بھائی سے سننا ہے۔ میراں ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، درست بات فرمائی آپ نے۔ بندے کو چاہیے، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اور جب یہ زبان پہ ہوگا تو انشاءاللہ مکہ مدینے میں بھی یوں کرے گا تو اور برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ میسیج کے ذریعے ایک سوال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آخر مشکل میں ہی اللہ کو یاد کیوں کروں، یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے، کیا کہیں گے مشید بھائی آپ اس پہ؟ بالکل صرف مشکل میں ہی اللہ کو یاد نہ کیا جائے، بلکہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کیا جائے، کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، تو اس کے شکر میں اللہ کو یاد کرے۔ لیکن مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کہ جب مشکل میں انسان پھنستا ہے تو اپنے سب سے زیادہ جو پیارا ہوتا ہے نا اسی کو یاد کرتا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالی سے کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو ایمان کی جو لذت ہے وہ 3 اشیاء سے میسر آتی ہے۔ ایک اللہ سے محبت، پھر جس سے محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اور تیسری بات کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو مشکل وقت میں بھی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، ایک تو اس کے جو ابھی ہمارے موضوع کی مناسبت سے بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو راحت ملے گی، کیونکہ انسان کے ایک نفسیاتی اثر ہے، جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو وہ ایک انگزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے فکر کی کیفیت بن جاتی ہے، اس میں انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں، نفسیاتی کیفیت برقرار نہیں رہتی، تو انسان ڈیسیجن میکنگ میں پھر خطا کر سکتا ہے۔ تو جب اس وقت میں اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو راحت ملے گی، ذہن کو سکون ملے گا، تو درست فیصلہ اس وقت کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ میسر آئے گا۔ پھر اللہ کی یاد جب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مدد بھی آئے گی۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز۔ مرحبا۔ یہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، سوال کا ایک بندہ ہے جو درست نہیں ہے کہ بھی جب آسانی میں راحت میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو مشکل میں اللہ کو کیوں یاد کریں، یہ درست نہیں۔ تو یاد اللہ کی آ رہی ہے، اللہ کا بندہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری یاد آ رہی ہے۔ مشکلیں بھی بعض اوقات یہ انسان کو اسی لیے کال اٹینشن کے طور پہ آتی ہیں۔ اللہ جب ٹوٹتا ہے نا دنیا سے، جب دل بندے کا ہٹتا ہے اور کہیں لگتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ کام بنتا ہے۔ تو مشکل میں بھی اللہ کو یاد کریں، اور آسانی میں بھی اللہ کو یاد کریں، راحت میں بھی اللہ کو یاد کریں، غم میں بھی اللہ کو یاد کریں، اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ لیکن اگر خوشی میں یاد نہیں کیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے غم میں بھی یاد نہ کریں، اور اگر راحت میں آسانی میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مشکل میں بھی اللہ کو یاد نہ ہی کریں۔ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، وہاں لو لگائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے دل کو حاضر کریں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، جب بھی پکارے گا تو وہاں سے جواب آئے گا، وہاں سے کرم فرمایا جائے گا۔ تو مشکل میں ہی آ کے اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یاد بھی کرے، اور پھر یہ بھی احساس اگر ہو رہا ہے کہ میں ابھی اللہ کو یاد کر رہا ہوں، پہلے نہیں کر رہا تھا، تو پھر ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ مولا بس میرے دل کو اپنی یاد سے تو لگائے رکھ، اپنی یاد سے اس کو آباد رکھ، اب ایسا ہو
کہ کبھی یہ تیری یاد میرے دل سے جائے نہ، تیرا ذکر میری زبان سے جائے نہ، یوں آئے. ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. تو یہ بات کا شیطان کا وار ہوتا ہے، بھئی تو نے خوشی میں تو اللہ کو یاد کیا نہیں ہے، اب غم میں یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اللہ کو جب بھی یاد کرے گا فائدہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے ہوگا. تو یہ بھی ایک بات، اہم بات ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ جو کمی ہے نا اس کو پورا کیا جائے گا، جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے. اب مشکل میں یاد کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے. کمی کیا ہے کہ آسانی میں یاد نہیں کر رہے تھے تو اس کو کیا کر لیں؟ پورا کر لیں. یہ تو نہیں نا کہ بھئی جو ہے نا وہ گھر کی چھت نہیں ہے تو دیواریں میں گرا دو. بھائی چھت تو ہے نہیں، دیواریں میں گرا دو. یا دیواریں تو گرا دی ہیں، اب کیا کرو؟ اب یہاں کی مٹی بھی جو ہے وہ نکال لو. دیواریں تو گر گئی ہیں، اب اس زمین کا کیا فائدہ، اس میں گڑھائی کر دو، اس کو مٹی نکال دو اس میں سے. یوں تو نہیں کریں گے. خالی جگہ پور کریں. آبجیکٹو ٹائپ جو پیپر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فل ان دا بلینکس. یہ آپ کو ملے گا، خالی جگہ پر کریں. اور جملہ بنا ہوا اور اس کو خالی کریں، یہ آپ کو آج تک کہیں نہیں ملے گا. رشید بھائی بالکل صحیح. فل ان دا بلینکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خالی جگہ پر کریں یہ ہوتا ہے، لیکن جملہ بنا ہوا اس کو خالی کریں یہ نہیں ہوتا. کمی کو دور کیا جاتا ہے، سب کمی کو دور کیا جاتا ہے. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. تو فل ان دا بلینکس جیسے ہوتا ہے تو ویسے ہی ہم بھی یہ اس کو فل کر دیں. جہاں یہ بلینک ہے وہاں اس کو کیا کر دیں؟ اس کو فل کر دیں، اس کو پورا کر دیں اس کو. تو جہاں جہاں اللہ کی یاد نہیں ہے وہاں وہاں اس کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. یہ موبائل ہے نا، موبائل میں بھی اللہ رسول کی یاد کا ہی سامان ہونا چاہیے. یہ بھی ذہن بنا کے رکھنے والی بات ہے. آگے چلتے ہیں. نعت خان کو میرا عرض ہے، کوئی سندھی میں نعت سنا دو. بڑی مہربانی جناب. یہ کہہ رہے ہیں بھاولپور سے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یہ کلام سنائے. مرحبا، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ ہیں جی گجرا والا سے، اور ان کو کلام سننا ہے ارحم ارحم یا رحمان. اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی جناب. شاءاللہ وسدہ رب تیرا سونا حرم، یہ کلام سنائے، فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ میرے سنت کا کلام سنا دیجئے. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. آمین. مرحبا. جی میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے حق صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. نعت ہاں اسلامی بھائی سے گزارش ہے، مجھے کوئی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی محمد ولید نام ہے، یہ والی سے بات کر رہا ہوں. کلام سنا دے. لج پال نبی میرے در پاری گواہ دینا. مرحبا، ماشاءاللہ. میں ہوں مدینہ تاری دوسا شریف سے، مجھے یہ منقبت سنا دیجیے. کیڑا میرے دل کی کڑی غوث اعظم. مرحبا. جی حسان. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی
وسا دینا، اس ذکر برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر خیالات کی وادیاں، منتشر خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے، ہم رحم فرما دے اب تیری امت میں، ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جوری لائی بڑی دیر سے، اور تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے۔
مرحبا. آئیے آپ کو ویڈیو کلام بھی سناتے ہیں. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مجھ سے راضی ہو مولا بخش میری ہر ایک خطا واسطہ تجھ کو پیارے کا واسطہ تجھ کو پیارے کا یا اللہ یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان تیرا بندہ ہے بیتاب اس کو دے حج کے اسباب فضل کرے رب ارباب فضل کرے رب ارباب اس پہ کرم ہو یا حنان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات مزدلفہ کے جلوے ہوں مزدلفہ کے جلوے ہوں اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب طیبہ پہنچا دے
کا روزہ دکھلا دے، دکھلا دے، چاروں یاروں کے صدقے، چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ مدنی آقا کا صدقہ، غوث و خواجہ کا صدقہ، کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب، بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی توفیق ہی ہے جسے اللہ نصیب فرمائے، اور ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، اور ہمیں ذکر اللہ کی سعادت جو ہے وہ ملتی رہے۔ تسبیح ہاتھ میں رکھنا یہ برا کام نہیں ہے۔ تسبیح اگر ہاتھ میں ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہے، چاہے وہ جیسے ڈیجیٹل ہے یا دوسری تسبیح ہے۔ ویسے آج آسانی کا دور ابھی چل رہا ہے، تو اس میں یہ جو کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، کاؤنٹر میں جو ڈیجیٹل تسبیح ہے، یہ وسیم بھائی کے پاس بھی ایک تسبیح ہے، یہ جدید اسٹائل میں ہے، تو بہرحال اس میں جی ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہے انداز تسبیح کا، تو بالکل ایکوریٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی بھی مختلف فارمز ہیں، ممکن ہو اور جو پاسبلٹی ہو وہ ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اس میں نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات کرواتا چلوں کہ ہمیں کسی پر حکم لگانے کی بجائے اپنے آپ پر حکم لگانا چاہیے، اور اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے جب ہم کسی کی نیت کی درستی یا نا درستی پر بات کر رہے ہوں۔ اس پہ میں کہہ رہا ہوں حکم لگانے کی بات، جب کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو نیت پر فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنی نیت پر فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں۔ حکم تو ورنہ ظاہر سی بات ہے، جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ جب کوئی حرام کام کرے گا تو اس پر حکم حرام کا ہی لگے گا، جب حلال کام کرے گا تو حکم کیا لگے گا، حلال کا ہی لگے گا۔ ایمان والا کام کرے گا تو ایمان والا لگے گا، کفر والا کام کرے گا تو حکم کیا ہے، کفر والا ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں نیت کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، تو ہم کسی کی نیت کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی بجائے، اس کی نیت پر حکم لگانے کی بجائے ہم اپنی نیت کی درستی کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں نیت بھی جو ہے وہ اپنی ہماری وسیم میں درست ہونی چاہیے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل سلمان بھائی، اور آپ نے بڑا کلیئر کیا اس موضوع کو کہ یہ جو احکامات بیان کیے تھے نا، یہ میرے لیے ہیں جی، میں اپنے اوپر اس کو رکھوں۔ اور اس معاملے میں دیکھیں علماء کرام نے مختلف انداز بھی بیان کیے کہ میں اپنے اوپر غور کر لوں کہ یار لوگوں کے سامنے جب میں ہوتا ہوں تو میں بڑا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، اور لوگوں کی موجودگی میں میری بڑی زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہتی ہے، لیکن میں تنہائی میں ہوں تو میں بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہوں، میں تنہائی میں ہوں تو اپنے رب کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہوں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، لوگوں کے سامنے میں ذکر کرنے والا شمار ہو جاؤں اس لیے ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی وہ بھی غور کریں کہ جو سودا بیچتے وقت مثال کے طور پہ کپڑا سامنے ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اب یہ بار بار سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، یا سودا بیچتے وقت بار بار تسبیح گھما رہا ہے، اس طور پر کہ گاہک جو آئے وہ مجھے نیک اور ایماندار سمجھے،
اور یہ کپڑے کی عمدگی کا اظہار ہو رہا ہو. ہاں، اور کپڑے کی عمدگی کا اظہار ہو رہا ہو، تو پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر غیر محل میں ہوا، اور یہ جائز بھی نہ ہوا کہ میں رب کی رضا والے کام کا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے چاہ رہا ہوں، اور اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں برائیوں کی طرف، اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے اس سے، اور اس میں بڑی مذمتیں بیان ہوئی ہیں، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں مضمون ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ پھر جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے نا ان سے جا کے لے لو اس کا ثواب، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نہیں۔ تو لہٰذا اپنے ہر عمل میں یہ غور ذکر اللہ میں بالخصوص توجہ رکھیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے میں نہیں کر رہا۔ اپنے ہر کام پہ اس طرح غور کیا جائے، ذکر اللہ صرف رب کی رضا کے لیے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی۔ اور تسبیح بھی ہاتھ میں رب یہ ہو کہ یہ اس سے میں کیا کروں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ لوگ سمجھیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پارسا آدمی ہے، باہر نکلے تسبیح نکال لے، کوئی بزنس ڈیل ہے تسبیح نکال لے، کہیں پر سودا بیچنا ہے تسبیح جو ہے وہ نکال لے، دیکھا کوئی دکان پہ کوئی جو ہے وہ مذہبی حلیہ والا بندہ آ رہا ہے تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ تسبیح جو ہے وہ نکال لے۔ یہ بھی اس پر بھی غور کر لے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے، بندہ چھوڑ بھی نہ دے، سلمان بھائی چھوڑ بھی نہ دے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے نیت کی اصلاح کرے، ظاہر سی بات۔ امیر اہل سنت نے ایسے کہ بارہا ارشاد فرمایا کہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہاتھ میں رکھنے سے بندہ پڑھتا رہتا ہے، توجہ تسبیح کی طرف رہتی ہے کہ ہے ہاتھ، یعنی اب یہ خیال کر کے کہ یار یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو میں چھوڑ ہی دوں اس کو جیب میں رکھنا، اب میں رکھتا ہی نہیں ہوں یار، بعد میں ریاکاری ہو جائے گی سر۔ جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں، وہ کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں یار ریاکاری ہو جائے گی میں اس خوف سے کر ہی نہیں رہا، تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کرتے رہو، اللہ تمہاری نیت کی اصلاح بھی فرمائے گا، اپنی نیت کو درست کرنے پہ بھی لگے، نیت کو درست کرو، تو تسبیح رکھیں ضرور، ہاں جی، لیکن وہی ہے کہ اس کا استعمال جیسا آپ فرما رہے ہیں، ہاں جی، استعمال بھی درست کریں، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بعض لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے بھی بڑے انہماک کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وسیم بھائی۔ ہاں یہ بھی بالکل ایسے، یعنی تسبیح بھی چل رہی ہوگی اور باتیں بھی چل رہی ہوں، مسلسل چل رہی ہوں گی، بلکہ کچھ لوگ تو تسبیح کے دو دانے گراتے ہیں، دیکھیں آپ، جی بالکل دو دانے گرا رہے ہیں اور خالص باتیں کرتے جا رہے ہیں، یعنی آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح کے کتنے دانے گرا رہے ہیں، دو دانے، جی ہاں۔ تو بہرحال اپنے انداز اور اداؤں پر بندے کو خود ہی غور کرنا چاہیے، تو یہ اپنی نیت کی بھی اصلاح بندہ کرے، جب تسبیح ہاتھ میں ہے پھر ذکر اللہ بھی کرے۔ اچھا جیسے وہ ہے نا، یہ اس پر بھی جیسے ڈیجیٹل تسبیح ہے اس کو بھی کیا کریں گے، اس کو گھما دیں گے، ٹھیک ہے، اب جو اس کا تسبیح والا جس کو آپ نے دبانا بٹن وہ دوسری طرف ہے، وہ بھی بندہ یوں بس ایک اس کو منایا ہوا ہے بھئی بس یہ ہاتھ میں اس کو رکھا ہوا ہے، تو تسبیح ہاتھ میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ذکر کرنے کے لیے، خالی سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ذہن بنانے والی بات ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ نیت کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے، اور ذکر جو ہے یہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ محنت کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا، اور بولیں گے کہ جی بڑا مشکل ہے، تو جیسے آج تک نہیں ہوا نا آگے بھی یہ کام نہیں ہونے والا۔ خالد بھائی بالکل سلمان بھائی، اور دیکھیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں فوائد مجھے کیا ملیں گے۔ جی نماز اگر میں اس کا نماز کا ترجمہ سیکھ رہا ہوں اور جو صورتیں مخصوص پڑھ جاتی ہیں، عام طور پہ جو افراد ہیں وہ قرآن کریم کی آخر کی 10 صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی مخصوص مسجد کے نمازی ہیں تو وہاں امام صاحب بھی ظاہری نمازوں میں چند ہی صورتیں ہوتی ہیں جن کو بار بار اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ لیکن یہ تو صورتوں کا ترجمہ تو پھر تھوڑا دور گیا، لیکن کم از کم پہلے نماز پر ہی فوکس کر لیں جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب بندہ پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے نماز میں داخل ہوگا نا تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کرنا، وہ جو کرنے والی کیفیت ہوتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، بندے کا دل لگا ہوتا ہے، بندہ جب پریشان ہو جاتا ہے نا تو اب پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دے نا کہ اب آپ کا مریض بس دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا، پھر دعا کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیسا دل دعا میں لگتا ہے۔ پہلے تو ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے، وہ دعا پہلے ہی کر لیتے تو شاید اس کنڈیشن کو نہ پہنچتا۔
ایک بات ہے کہنے کی بات ہے. اللہ اکبر. اب تو لفظ پر دعا نکل رہی ہے نا, ہر بات دعائیہ انداز میں ہی ہو رہی ہے. تو اس نہج پر آنے سے پہلے اپنے اذکار کو اللہ کرے کہ ہم درست کرنے والے ہو جائیں, اور پھر جب یوں نماز میں داخل ہوں گے اللہ اکبر کہا اور یہ کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور غیر کی کبریائی کی بندے نے نفی کر دی, اور آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور. اللہ, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں, واہ کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں. اللہ, جب اس طرف بندہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو کہہ رہا ہے وہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھے گا, جب وہ رکوع سے اٹھ رہا ہے کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی بات سنی جس نے اس کی حمد کی. پھر خود یہ اس کو دل میں یہ شوق آتا ہے کہ کہے ربنا لک الحمد, میرے مولا میں بھی تیرے حمد کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اب جب یہ رب العالمین سے تعلق اس کا بنے گا نا, اور پھر جب دوبارہ رکوع میں جائے گا اور سبحان اپنا یعنی کھڑا تھا, اللہ کریم نے طاقت دی تھی, اور اب یہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جا رہا ہے, ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے کہ میرا مولا سب سے بڑا ہے, اور اپنے آپ کو جھکا رہا ہے, اس کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں, اپنی ہستی کو میں فنا کرتا ہوں, اور پھر سجدے میں جا کر کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم, میرا عظمت والا رب پاک ہے. واہ واہ واہ. اپنے آپ کو جھکا کر بندہ جب یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً دل سے اور نماز کی طرف آتا ہے, وہ لذت, وہ برکت, اور وہ جو ایک خاص تاثر اور کیفیت نماز پڑھنے کے بعد نمازی کی ہونی چاہیے, وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہے جب بندہ اس طرف آتا ہے. تو جب انعام کی طرف, ریوارڈ کی طرف نظر رکھیں گے نا, بندہ صبح صبح اٹھ کر کمانے کے لیے جاتا ہے. کیوں بھائی سارے سو رہے ہیں, آپ کو کیا پڑی ہے, کوئی اپنا کاروبار کر لیتے 1 بجے, کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو 1 بجے اٹھ کر جاتے ہیں آرام سے, کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. لیکن صبح صبح اٹھ کر 6 بجے 6:30 بجے جناب آپ گھر سے نکل رہے ہیں. کیوں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ملازمت پیشہ آدمی ہوں اور مجھے پہنچنا ہے, پورے مہینے جاتا رہوں گا نا تو اب جو انعام ملے گا وہ اگلا پورا مہینہ چلانے کے لیے کافی ہوگا. تو پھر بندے کو یہ جو ریوارڈ ہے یہ اس پر ابھارتا ہے کہ ہاں نہیں یہ کام کرنا ہے بھائی, اگرچہ تھوڑی سی مشکل ہے تو اپنے آپ کو بندہ منا رہا ہوتا ہے, دیکھو صبح جلدی جاؤں گا تو شام کو جلدی واپس آ جاؤں گا, کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ, یعنی 20 بہانے کر کے بھی نا اسی الو کو سیدھا کر رہا ہوگا, اسی بات کو درست کر رہا ہوگا جس کی سارے لوگ مخالفت کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ توجہ اس انعام کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں جو بندے کے لیے انعامات رکھے ہیں, اگر یہ ان کی طرف توجہ کر لے تو اس کا مطلب سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا, صبح اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا, بستر چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر بندے کو یہ ساری چیزیں آسان بھی لگنے لگیں گی. اور سلمان بھائی میں دل کی بات کہوں تو ان مشکل چیزوں میں بندے کو لذت بھی آنے لگی. کیا بات ہے خالد, کس کے لیے چھوڑ رہا ہوں, سب سو رہے ہیں میں کیوں اٹھ رہا ہوں, مجھے اپنا رب منانا ہے, کیا بات, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ وہ چیزیں جو عبادات کی مشقت بھی بندے پر آسان کر دیتی ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے تو بندے کو اور کیا چاہیے. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, سبحان اللہ. اس کو ذوق بڑھانے کے لیے ایک روایت حدیث پاک کا ایک جز سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں, امام بخاری نے امام مسلم نے روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا انا معہ اذا ذکرنی, کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ اللہ یہ ذوق اور شوق بھی ہمیں عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی, اپنی یاد دل میں بسائے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ان کے
اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوثِ اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھلے آنکھ